जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी हल्का PP7 से आज़ाद उम्मीदवार राजा मोहम्मद नदीम साहब। ये इससे पहले मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कैंडिडेट थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इनको टिकट नहीं दिया और उस बिना पर इन्होंने कलर सईदा की आवाज़ को बुलंद किया है। मैं इनसे यही आज बात करना चाहता हूँ कि जब आपने कलर सईदा की आवाज़ को बुलंद किया, वो उनका आवाज़ लेकर पब्लिक में आए हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको किस हद तक लोगों का फीडबैक आ रहा है। बहुत शुक्रिया चौधरी फरीद साहब, बड़ी मेहरबानी सर। मैं ये कहूँगा जी कि देखें, हल्का PP7 के हवाले से तहसील कलर सईदा हमेशा डिवाइड रही है 3 हिस्सों में, पिंडी, कोटा और गुजरान के साथ बड़े लॉन्ग टाइम से मामला चल रहा है। तो हमने कोशिश करके अपने वकला से इंशाल्लाह ताला पहली बार ऐसा हुआ है, तकरीबन 27 साल के बाद हमारी तहसील जो है वो पूरी बैठी हुई है। 12 यूनिट काउंसिल हैं और 2.5 लाख की आबादी है, 2 लाख के करीब वोट है और 1 लाख वोट पोल होगा। तो हमारी, क्योंकि जिस पार्टी से वाबस्तगी है आपको पता है, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से हमने टिकट अप्लाई की है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का उन्होंने के बोर्ड में हमें जब लाहौर में दावत दिया, वहाँ गए, मैं महमूद शोकत भट्टी साहब और दीगर, हमने अपना जो मुकदमा था वो खूब पेश किया, कलर की जंग लड़ी। मियाँ साहब को हमने वाज़ेह अल्फाज में बात बताई कि मियाँ साहब इस वक्त तहसील कलर सईदा सबसे बड़ी तहसील है, 2.5 लाख आबादी है, इतनी वोट है, आप मेहरबानी फरमा कर हमारे मैं अगर किसी को पसंद नहीं है कोई मैटर नहीं है, आप मेरे किसी एक दोस्त को MNA या MPA का टिकट दिया जाए, हमें एक नुमाइंदगी का हक दिया जाए, जो कि तकरीबन एक अरसा गुजर गया है कि हमारे इस हल्के को इस तरह का टिकट नहीं मिला। तो मैंने ये मुकदमा पेश किया, भट्टी साहब ने खूब मुकदमा पेश किया इसी हवाले से। उन्होंने कहा हमारा कोई इतराज़ नहीं है किसी एक बंदे, लेकिन जब टिकट फाइनल किए गए तो बड़ा अफसोस लगा कि इतनी जिस पार्टी की फ्रंट लाइन पे हमेशा हमने काम किया, हमने उसकी पूरी जंग लड़ी, चाहे अमरीत का दौर हो चाहे कुछ भी हो, हम इंशाल्लाह साथ चले। मियाँ साहब जेल में रहे, हम साथ रैलियाँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हम गए जी, सब लोगों को पता है। लेकिन जब टिकट दिए गए तो कलर सईदा को ठोकर मारी गई, लात मारी गई और तहसील कोटा में 2 MPA के टिकट, एक स्पेशल सीट, कोठी सतिया में स्पेशल सीट, मरी में 1 MNA और 1 स्पेशल सीट, इस तरह 6 टिकट जो है वो उन्होंने ऊपर दे दिए। कितनी बड़ी ज्यादती है। उसके बाद फिर हमने, ये हमारा हक भी बनता था, हमारा राइट भी बनता था, अब नहीं तो कभी भी नहीं। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उससे पहले मैंने अपने दोस्त भाइयों को जो कलर के उनको एतमाद में लिया। आज कुछ भाई तो हमारे साथ हैं, कुछ भाई जो दूसरी तरफ रुख किया हुआ है। मुझे अफसोस लगता है कि उन्होंने ये बात कही, अगर कलर सईदा को हमने नुमाइंदगी ना मिली तो हम आपके साथ खड़े हैं। अवाम हमारे साथ खड़ी है जी। जिस तरीके से कोटा और मरी को हमने हमेशा इज्जत दी है, तस्सब की सियासत नहीं कर रहे, नामुतस्सब हैं, वो हमारे भाई हैं कोटा वाले और मरी वाले भी, हम उनका इज्जत एहतराम करते हैं। हमने हमेशा उन पे अपनी जो पूरी कोशिश करके उनको इज्जत दी, उनको विन कराया, कलर सईदा से हमेशा हमने उन्हें कामयाबी दिलाई। लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारी नुमाइंदगी का हक हमें नहीं मिला, इतनी आबादी को रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब हम इंशाल्लाह ताला आज़ाद पैनल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। महमूद शौकत भट्टी साहब MNA का और उनके पैनल में मैं विंग हूँ MPA का हल्का PP7 से। और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से अवाम निकली है, कोटा वाले भाई, मरी वाले भाई भी शौकत भट्टी के साथ चल रहे हैं, कोटा वाले भाई हमारे साथ पूरा तवन कर रहे हैं। उनको पता है कि अवाम की जंग है और वो लोग चेंजिंग चाहते हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है जी कि अल्लाह ताला जो कलर सईदा के रहने वाले लोग हैं उनको इस बार अपना ज़मीर के मुताबिक वोट डालने की ताकत दे और इस अपनी ज़मीर और मिट्टी को इन्हीं लोगों ने खुशबू देनी है, इन्हीं लोगों की वजह से इस इलाके को इज्जत मिलेगी। हमारा काम था इलेक्शन में आना, अब ये जंग है जो ये अवाम हमारे साथ खड़ी हो चुकी है और इंशाल्लाह मुझे बड़ी यकीन है जी, इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से अवाम निकल रही है, फज़ा बनी है, इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारा दामन चूमेगी। जैसे आपने फरमाया कि कलर सईदा की जंग ला रहे हैं, आपको पता है कि जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार आए हैं उनका भी तल्लक कलर सईदा से है और फिर पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी कलर सईदा से। तो ये आपकी आवाज़ और उनकी आवाज़ में कितना तक ज़्यादा जोर है या कितनी आपको बहुत खूब आपने सवाल किया। देखें, तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त सूरत हाल है, माशाल्लाह आप सबको पता है जी क्या हालात जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को तो एक साइड पे उन्होंने लगा दिया, उनकी जो पार्टी है वो ख़त्म हो गई है। तहरीक इंसाफ का भी कोई उम्मीदवार जो बनेगा वो भी 3 दिन होते हैं, उसको फैसला करना होता है कि आज़ाद उम्मीदवार की कोई पार्टी ज्वाइन करेगा। डेफिनेटली पार्टियां तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो कुछ हमारी इस्लामी जमातें हैं, तारीख इस्तेकाम है, तो उन्हीं में उनको जाना होगा या फिर वो उनकी रुकनीत मतल होगी, जो भी हुआ। लेकिन ये है कि जो जिस अंदाज से हम लड़ाई लड़ रहे हैं ओपन सामने,
تو کلر سیدہ کے جو ہمارے بھائی پی ٹی آئی کے ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جو بھائی پیپلز پارٹی کے ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، جو تحریک لبیک کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ رائے حق پارٹی کے چل رہے ہیں، اور ہمارے بھائی جماعت اسلامی کے بھی انشاءاللہ جتنے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ مسلم لیگ نون کے بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ عوام کی بہتری کے لیے اس وقت جس طرح ہم لڑائی ہمیں بڑا پریشر ڈالا گیا، ابھی بھی ہمارے پاس بہت پریشر ڈال دیا جا رہا ہے، ہمارے ورکروں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہمارے سپورٹروں کو، ہمیں جہاں ہماری میٹنگ ہوتی ہے وہاں کالیں جاتی ہیں کہ آپ میٹنگ نہ کریں۔ سر جی کیا یہ چوئی صاحب یہ کیا ہم کوئی کسی ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں بھرپور طریقے سے۔ آج دن تک ہمارے پیج دیکھ لیں، ہم نے کبھی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ہم ہر ادارے کا، پاکستان آرمی کو ہم سلام کرتے ہیں، اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے جتنے ادارے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ کم از کم ہمارا حق جو بنتا ہے ایسا کام نہ کریں، یہ نفرت ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو اپنے آزادانہ ووٹ دینے کا جو اختیارات ہے ان کو دیا جائے، نہ کو ان کو دبایا جائے۔ جی آپ کا ایک اور ایج بھی جو جاتا ہے، میں پچھلے 10 سال سے دیکھتا ہوں کہ آپ ٹوٹلی پبلک میں ہیں، یعنی وہ لوگ جو آپ نے تقریباً کیا کہتے، چاہے اسپورٹس کا گراؤنڈ ہو، چاہے کسی طرح کا بھی ہو تقریب ہو، آپ کی وہاں شمولیت، آپ کی حاضری ہر جگہ پہ صفحہ اول پہ طور پر اتری ہے۔ کیا آج وہ دوست آپ کا پورا ساتھ بازو ساتھ کھڑے ہیں، بن کر کھڑے ہیں؟ بہت اچھا جی آپ نے سوال کیا، مجھے فخر ہے جی نوجوانوں پر۔ جہاں جہاں نوجوانوں کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے کبڈی ہو، چاہے فٹ بال ہو، والی بال ہو، کوئی بھی گراؤنڈ ہو، شکار کا گراؤنڈ ہو، میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ اور یہ سر جی میں 2000 سے تقریباً اس لڑائی میں شامل ہوں، اپنے علاقے کی خدمات کر رہا ہوں، اور تقریباً 24 سال ہو گئے سر جی۔ میں یہ نہیں ہے کہ میں وہاں سے آگے اور ابھی نیو انٹری نہیں ہے، میں الحمدللہ ایک بار ناظم، ایک بار چیئرمین اپنے حلقے سے منتخب، 2 الیکشن کانٹیسٹ کیے، دونوں میں کامیاب ہوا۔ اور یہ میری جو ابھی جنگ ہے، یہ تو مجھے لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اس الیکشن سے میں اس الیکشن کو ایزی سمجھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا الیکشن ہے اور لوگوں کی محبت اس طرح مل رہی ہے کہ دیکھیں نا، یہ لوگوں کے ساتھ ایک ایک بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے جی کہ یہ بھائی نوجوان، میں نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ نوجوانوں کے لیے ہم نے کچھ سوچ کر رکھا ہوا ہے، ہر علاقے میں، ہر یونٹ کونسلز میں نے سوچا ہوا ہے کہ سب سے پرائرٹی نوجوانوں کے لیے ہوگی کہ ان کے لیے ایک خوبصورت گراؤنڈ انشاءاللہ ہوگا، اور ہر اسٹیڈیم ٹائپ ہر یونٹ کونسلز میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے بچیاں، بچے، ہماری بہنیں، بیٹے پڑھ لکھ کر جاتے ہیں، وہ دیکھیں وہ بھی اپنی جہاں بھی اپلائی کرتے ہیں میرٹ پہ، ان کو بھی پرابلمس ہوتی ہیں گورنمنٹ کی جاب کے لیے، ہمیشہ وہ اس طرح کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک اس علاقے کا کوئی نمائندہ، مختلف نمائندہ ان کے ساتھ ان کی کوئی سفارشات لے کے جائے، ان کی بات کرے، کہیں ان کو مقام عزت ملتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی تعلیم کے مطابق ان کو عزت بھی ملے گی۔ اپنے ادارے کو بہتر کریں، کرپشن کا جو نظام ہے، چھوٹے چھوٹے جو ایجنٹ یہاں لوگوں سے پیسے کا لین دین کریں، اس چیز کو ہم ختم کریں گے اور بہتر انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے آخری بات یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ اس حلقہ میں شروع میں راجہ محمد صغیر صاحب ایز اے آزاد امیدوار یہاں ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ پاکستان میں بہت ہی انتہائی کم ریشو ہے کہ آزاد امیدوار تو سامنے آئیں، اور ہوتا ہے عموماً یہی ہوتا ہے جتنے بھی پارٹی ٹکٹ والے لوگ ہیں ان کو عوام منتخب کرتی ہے۔ لوگوں کا عام کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو آزاد امیدوار ہیں، یہاں تو پارٹی ٹکٹ والے بندے جیتیں گے۔ آیا کہ آپ اس حوالے سے جو آپ نے آزاد امیدوار کا ٹکٹ لیا ہے کہ راجہ صغیر صاحب سے بھی متاثر ہوئے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ محنت کر کے وہ انتخاب آزاد حوالے سے جیت کر آئے تھے، آیا ان کی شخصیت سے بھی آپ متاثر ہوئے ہیں کہ یا آپ کیا جانتے ہیں کہ ہماری پبلک بجائے کہ ٹکٹ والے لوگوں بجائے آزاد لوگوں کو ترجیح دیتی ہے؟ میں یہ کہوں گا، دیکھیں راجہ محمد صغیر صاحب نے 2 بار مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑے۔ راجہ محمد علی صاحب کو ٹکٹ ملا، انہوں نے خلاف الیکشن لڑا۔ مجھے شیر کا ٹکٹ ملا، یہ 2016 میں جو چیئرمینی کا الیکشن ہوا، اس میں بھی انہوں نے میرے خلاف بھرپور کمپین چلائی، اور جب ان کو ٹکٹ ملا ہم پھر ان کے ساتھ ضمنی الیکشن میں کھڑے ہو گئے۔ جب راجہ صغیر صاحب آزاد الیکشن لڑے، اس کا میں یہ کہوں گا شاید خطان عباسی صاحب کی ان کی سپورٹ تھی، اور اس وجہ سے مسلم لیگ نون کی ووٹ ان کو پڑی۔ ٹھیک ہے جی، ابھی میں یہ مجھے یقین ہے کہ ابھی شاید عباسی صاحب کے الیکشن میں نہیں ہیں، وہ بالکل ایک سائڈ پر ہیں، اور راجہ صغیر صاحب کو وہ سپورٹ بالکل نہیں ملے گی۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو پیار محبت جس طرح مجھے مل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ راجہ صغیر صاحب سے زیادہ ووٹ میں لوں گا انشاءاللہ، کوٹا سے بھی اور کلر سیدوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کے لیے کامیابی کے لیے یہ میسج ہے کہ جو بھائی ہمارے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ راجہ ندیم صاحب دیکھیں آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، میرے بھائی راجہ صغیر صاحب آزاد الیکشن لڑے محمد علی کے خلاف، کسی نے آواز اٹھائی نہیں تھی کہ یہ پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں جی۔
ابھی کیا میں کوئی نئی ڈال رہا ہوں، یہ نئی روایت نہیں ہے، یہ انہوں نے ڈالی ہے. بلال یہ ستی صاحب بھی محمد علی کے خلاف الیکشن لڑ چکے ہیں، وہ بھی دیکھیں یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے، یہ انہوں نے خود ڈالی ہے. اور انہوں نے تو پارٹیاں بھی چینج کی ہیں. یہ دیکھیں الیکشن جیت کر مسلم لیگ نون کی ووٹ لے کر یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. جب وہاں سے دیکھا کہ ابھی کچھ وہ واپس نون لیگ میں آ گئے، تو یہ کل بھی جب ان کو کوئی ادھر سے کوئی پرابلم ہوئی تو یہ جب دیکھیں گے رخ ہوا کا چینج ہو رہا ہے تو یہ پھر چینج ہو جائیں گے. ہم تو وہاں اسٹل کھڑے ہیں سر، وہیں کھڑے رہے ہیں، ہم نے تو کوئی پارٹی چینج نہیں کی اور الحمدللہ ہمیشہ فرنٹ لائن پہ کام کیا. تو میری میسج ہے اپنے حلقہ کے لوگوں سے، مہربانی فرما کر آپ گڑیال کے نشان پہ مہر لگائیں جی. محمود شوکت بھٹی اور مجھے راجہ ندیم احمد کو کامیاب کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر جگہ جہاں جہاں پکاریں گے حلقے میں موجود رہتے ہیں، کسی سے زیادتی برداشت نہیں کریں گے. میرا میسج ہے جو فارن کنٹری میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے ملک ہیں ان میں سے میری گزارش ہے ہمارے علاقے کے زیادہ لوگ فارن کنٹری میں ہیں، مہربانی فرما کر آپ اپنی برادری، فیملی، گھروں والوں کو، دوستوں کو یہ میسج دیں، ہمیں ووٹ دیں، سپورٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابی آپ کی ہوگی، یہ پگ آپ کے سروں پہ ہوگی، کلر سیدھا کے وہاں کے سر پہ ہوگی. وہاں لیں. بہت شکریہ.